ایک لالچی سوداگر اور عقلمند انسان کی کہانی۔ ایک دفعہ عبداللہ نام کا ایک مالدار تاجر تھا جو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ وہ اپنے لالچ اور دولت کی محبت کے لیے جانا جاتا تھا اور اس نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی دولت بڑھانے کے طریقے سوچنے میں صرف کیا۔ عبداللہ ایک ہوشیار تاجر تھا اور وہ اپنی تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے بہت زیادہ دولت جمع کرنے میں کامیاب تھا۔ ایک دن جب عبداللہ اپنے تجارتی سفر پر تھا تو اس کی ملاقات ایک عالم دین محمد سے ہوئی۔ محمد ایک مہربان اور نرم مزاج انسان تھے جنہوں نے اپنا زیادہ تر وقت قرآن کو سمجھنے اور دوسروں کو اسلام کی تعلیم دینے میں صرف کیا۔ وہ ایک عقلمند اور صاحب علم آدمی تھے اور لوگ اکثر ان کے پاس رہنمائی اور مشورے کے لیے آتے تھے۔ عبداللہ محمد کی حکمت اور علم سے بہت متاثر ہوا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے تجارتی سفر پر اس کے ساتھ شامل ہو۔ محمد نے اتفاق کیا اور دونوں آدمی ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو عبداللہ اور محمد نے جان اور مال کے بارے میں بہت سی گفتگو کی۔ عبداللہ اکثر اپنی دولت اور اپنی کاروباری کامیابیوں پر فخر کرتا تھا جبکہ محمد سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک غریب بوڑھا آدمی ملا جو کھانے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ عبداللہ نے بوڑھے کو نظر انداز کیا اور اس کے پاس سے گزرا لیکن محمد رکا اور اسے کچھ رقم اور کھانا دیا۔ عبداللہ نے محمد پر ہنستے ہوئے کہا، تم اس بوڑھے پر اپنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ تو صرف ایک بیکاری ہے اور تمہیں کبھی واپس نہیں کرے گا۔ محمد نے اداسی سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پیارے بھائی، تم سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ بوڑھا آدمی صرف ایک بیکاری ہی نہیں بلکہ یہ ایک انسان ہے جو زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا ہے اور اس کی مدد کر کے میں صرف نہ اچھا کام کر رہا ہوں بلکہ اللہ کا اجر بھی کما رہا ہوں۔ عبداللہ نے محمد پر طنز کرتے ہوئے کہا، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میری دولت اور کامیابی میری اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ محمد نے مسکرا کر کہا، میرے پیارے بھائی، آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ کی دولت اور کامیابی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن آپ شکر گزار ہونے کے بجائے اپنی دولت کو گناہ اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ عبداللہ غصہ ہو گیا اور محمد سے کافی دیر تک بحث کرتا رہا لیکن محمد پرسکون اور صبر و تحمل سے دوچار رہے اور وہ عبداللہ کو اپنا راستہ بدلنے کا مشورہ دیتے رہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے عبداللہ اور محمد ایک ساتھ سفر کرتے رہے لیکن عبداللہ کا رویہ مزید مغرور اور خود غرض ہو گیا۔ وہ اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں حاصل کر سکے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضروریات اور احساسات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر کے قریب پہنچ رہے تھے کہ عبداللہ کا گھوڑا اچانک بیمار ہو کر مر گیا۔ عبداللہ غضبناک ہو گیا اور وہ رونے لگا۔ محمد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن عبداللہ سننے میں بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اپنا سفر جاری رکھے تو عبداللہ کی قسمت بدلنے لگی۔ اس نے اپنا سارا مال و اسباب کھو دیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ وہ بیکاری بن گیا اور اسے زندہ رہنے کے لیے دوسروں کے خیرات پر انحصار کرنا پڑا۔ دوسری طرف محمد نے ایک سادہ اور عاجزی کی زندگی بسر کی۔ وہ مہربان اور فیاض رہا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا۔ جیسا کہ اس نے کیا، اس کی شہرت میں اضافہ ہوا اور لوگ اسے ایک عقلمند اور پرہیزگار رہنما کے طور پر دیکھنے لگے۔ ایک دن جب عبداللہ گلی میں بیٹھا کھانا مانگ رہا تھا تو اس نے محمد کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ محمد نے عبداللہ کو پہچان لیا اور اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ عبداللہ شرمندہ ہوا اور چہرہ چھپانے کی کوشش کی لیکن محمد نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا اور کہا، میرے پیارے بھائی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری دولت اور کامیابی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور تمہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن تم نے سننے سے انکار کر دیا اور اب تم تمہارے اعمال کا خمیازہ بھگت رہے ہو۔ عبداللہ نے نظر اٹھا کر محمد کی طرف دیکھا اور اس کی باتوں میں حقیقت دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بے وقوف اور متکبر تھا
اس نے ایک عقلمند آدمی کی نصیحت اور رہنمائی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ عبداللہ رونے لگا اور اس نے محمد سے کہا کہ اسے معاف کر دو۔ محمد نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے بازو کے نیچے لے لیا۔ اس نے اسے سادہ اور شائستہ زندگی گزارنے کی اہمیت کے بارے میں سکھایا اور اسے دکھایا کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ مہربان اور فیاض بننا ہے۔ اور جیسے جیسے عبداللہ سیکھتا اور بڑا ہوتا گیا، وہ ایک بدلا ہوا آدمی بن گیا۔ وہ مہربان اور ہمدرد بن گیا اور اس نے اپنی دولت کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی برادری کا ایک قابل احترام اور پیارا فرد بن گیا اور ایک طویل اور خوشگوار زندگی گزاری۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ دولت اور کامیابی زندگی میں سب سے اہم چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقی خوشی اور تکمیل سادہ اور عاجزانہ زندگی گزارنے اور دوسروں کی مدد کے لیے اپنی دولت استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔